اور یہ صاحب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو موسوی صاحب ہیں ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے. وہ مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں 2003 میں ظاہر ہے معاہدہ ختم ہو گیا تھا, کبھی کہتے ہیں کہ 2003 میں معاہدہ تو ختم ہو گیا تھا لیکن 12 میں ان کو رشوت کی پیشکش کی گئی. تو کئی ایسے سوالات ہیں جو کچھ چیزیں آپس میں میچ نہیں کر رہی, لیکن حکومت کو بہرحال لگتا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف بڑی سیریس قسم کی چارج شیٹ ہے, کیونکہ جو اپوزیشن ہے وہ اس پر جو الزامات ہیں وہ بہرحال لکی کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب آج کیا کہتے ہیں, میں آپ کو سنوا دیں, سوال کا جواب دیجیے گا. ذرا سنوائیے شیخ رشید صاحب نے کیا کہا ہے. یہ 8-10 دن براڈ شیٹ ہی چلنی ہے. مجھے تو یہ نظر آ رہا کہ اس کی 19 کی جو الیکشن کمیشن آئینی ادارے کے سامنے پروٹیسٹ ہے وہ بھی براڈ شیٹ کی نظر ہو جانی ہے. یہ پاناما 2 ہے. جس طرح پاناما میں یہ کوئی جواب نہیں دے سکے, اسی طرح یہ کوئی جواب نہیں دے سکے. اس میں اور نئے انکشافات ہوں گے. سو نہ ڈھیل ہے نہ ڈیل ہے. جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. آئین اور قانون کا احترام کریں. فضل الرحمان آئے تو کشمش والا حلوہ کھلاؤں گا. کیا اور یہ صاحب یہ اپوزیشن کے لیے پاناما 2 ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, پاکستان کی جو پوری کی پوری ایڈمنسٹریٹو پالیٹکس ہے اس کے اندر صرف ایک لفظ نکال دیا جائے نا, کہ جو ہم کاغذ کے اوپر لکھ دیتے ہیں ہائیلی کانفیڈینشیل, تو پاکستان کے 90% مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دیکھیں, اسٹرکٹلی کانفیڈینشیل کا لفظ ہوتا ہے سیکورٹی معاملات کے اندر. آربیٹریشن کا قانون پاس کیا آپ نے, اس کو کانفیڈینشیل رکھا ہوا ہے. کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا وہ آپ کے باپ دادا کی جائیداد ہے جس کے اوپر آپ نے پیش کیا ہوا؟ آپ نے کس کھاتے میں رکھا ہوا ہے؟ پبلک منی ہے. پبلک منی کی بنیاد پہ آپ آربیٹریشن کرتے ہو. قوم نے آپ کو الیکٹ کر کے بھیجا ہوا ہے. آپ کہتے ہو نہیں اس کو کانفیڈینشیل رکھے, اور بعد میں کہتے ہیں نکال دے. اور بھائی جب تم بیٹھے ہوئے تو اس وقت نکال دیتے. تم نے کانفیڈینشیل کا لفظ کس لیے لکھا ہے؟ کیوں چڑھ کے ناچتا ہے مساوی؟ اس لیے کہ آپ نے بنیادی طور پر اپنے فلاس کو چھپانے کے لیے ہر فائل کا اتنا موٹا موٹا ایکسٹرا آرڈینری کانفیڈینشیل لکھ کے ستیہ ناش کیا ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان چھوڑیں, دنیا کا کوئی ملک بھی ہو, اگر کوئی شخص کسی ملک سے پیسے لے کے چلا جاتا ہے تو دنیا کا کوئی ادارہ اس کی تحقیق نہیں کر پاتا. انکیپیسیٹیٹڈ ہوتا ہے. 15 سے 16 ٹریلین ڈالر تک امریکہ کے سرمایہ داروں نے کیمن آئیلینڈ میں رکھا ہوا ہے. کیا ایف بی آئی ان کی تحقیقات کر کے ان کو واپس لا سکی ہے؟ ان کی نہیں لا سکی. یہ وائٹ کالر کرائم جو ہے یہ بہت کمال کے مجرم ہوتے ہیں. ان کی جو فرم ہے وہ جو سارے کے ساتھ, پھر ان کے ساتھ جو اتنی بڑی بیوروکریسی ہے جو ان کو خود بھی بچنا چاہتی ہے, ان کو بچنا چاہتی ہے, خود بھی بچنا چاہتی ہے, ان کو بچنا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی قتل ہے کہ جو پستول کا نشان مل گیا, فنگر پرنٹس مل گئے اور آپ ان تک پہنچ گئے؟ دے آر کرمنل آف اے ویری ہائی آرڈر. ان کو نہیں ڈھونڈا جا سکتا, اور اسی لیے فرمین ہر ملک اپنے انویسٹیگیٹو فرمز کو ہائر کرتا ہے. اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی چوری چھپانے کے چکر میں ہم اپنے کو بھی کانفیڈینشیل کر دیتا. سمپل حل یہ ہے کہ اٹھائیں, فائل پبلک کریں, اور اس کے بعد کہیں یہ ہے مسئلہ جناب, ختم. آئیں آپ بات کریں. کیا کر لے گا؟ آپ نے جو پیسے دیے ہیں اس کو, جو آربیٹریشن ہوئی آپ کے اور اس کے درمیان, اور اس آربیٹریشن کی بنیاد پہ وہ کیس جیتا ہے, آپ نے ایک مصالحت کی نا, کس لیے کی آپ نے, اس کے ساتھ کیوں کی؟ ایک ہر بات ہے آپ اس کو بتاتے کہ نہیں بھائی تم پرانا کام جاری رکھو. سمپل سی بات ہے نا. اگر مشرف نے اس کو روکا تھا کہ یہ کام تم نہ کرو, کیونکہ اور وہ کہتا ہے جی مجھے کام دیا گیا تھا, آپ کہتے بھائی جان آپ کرو, ہمارا دامن صاف ہے. آپ نے اس کی آربیٹریشن کر دی, وہ اس کو چڑھ دوڑا ختم کر. اور یہ صاحب یہ ان تمام الزامات کا چیزوں کا اس کا حل کیا ہے؟ یہ کیا پاکستان کی سیاست میں اسی طرح الزامات کی طرح ڈسکس ہوتا رہے گا, یا اس پہ جو حقائق ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے, اور اس کے لیے جو بھی تجاویز دی گئی ہیں, شاہ صاحب کہنے کمیٹی بنانی چاہیے, شامی صاحب نے بات کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہوگا اس کا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ 2-2.5 سال سے پاکستان کے میڈیا کو بہت شاندار طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے, اور ہینڈل اس طرح کیا جا رہا ہے کہ اصل ایشوز سے جان چھڑائی جاتی رہے, اس طرح کی باتیں کی جاتی رہے. آپ کبھی اگر سروس کے اندر ہوں اور کسی اعلیٰ پوزیشن کے اندر ہوں, یا اگر وزیر ہوں, تو جیسے ہی گورنمنٹ آتی ہے 2-3 قسم کے لوگ ضرور آپ کے پاس آتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہر ملک میں جاتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس 4-5 لوگ ہیں امریکہ میں, برطانیہ میں, ملائیشیا میں, ہمارے پاس انویسٹرز ہیں, آپ ہم سے ایک پروجیکٹ بنا لیں, ہم ہمارے ساتھ ملیں, میں انویسٹر لے کے آتا ہوں, آپ کو ہم ایک سولر پاور پروجیکٹ بنا دیتے ہیں, آپ کو یہ بنا دیتے ہیں, وہ بناتے ہیں. ایسے لوگ جو ہے وہ شروع میں بہت ملتے ہیں. دوسرا جو ہے, جب سے یہ فیشن شروع ہو گیا ہوا ہے
کہ اب ہمارے جو پیسے لوگوں نے چوری کیے ہیں، تو اس طرح کے انویسٹیگیٹر فرمز ہیں یہ بھی آتی جاتی رہتی ہیں کہ ہم 1 کروڑ روپے آپ کو ڈالر ڈھونڈ کے لا دیتے ہیں، اور یہ ملاقاتیں کرتی رہتی ہیں کبھی اس سے ہر دفتر میں۔ آپ تو ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں، اگر آپ کبھی فورن پوسٹنگ مل جائے نا، تو آپ کو جس زمانے میں رشیا ٹوٹا تھا تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جاتے تھے کہ میں تمہیں یورینیم کتنی چاہیے، میں تمہیں یورینیم دے دیتا ہوں، اکثر ایمبیسیز میں گھومتے پھرتے ہوئے ہوتے تھے لوگ ایسی۔ تو یہ موساوی صاحب بھی بنیادی طور پر ایک اسی طرح کی، ان کے ساتھ وہ جو بندہ ہے وہ آیا جاتا رہا، ملتا رہا۔ اب عمران خان صاحب کے پاس تو آئیڈیاز دینے والے اتنے آتے تھے شروع میں، اس کے حساب ہی نہیں، میں خود دیکھا ہے کہ پورا کا پورا EAD بنا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب بذات خود پاکستان کے قانون کے مطابق براہ راست آؤٹ آف دا کنٹری ایگریمنٹ نہیں کر سکتا وداؤٹ دی انوالومنٹ آف دی اٹارنی جنرل آفس اور دی فیڈرل گورنمنٹ۔ یہ جو کل کہہ رہے تھے نا شاید خاقان عباسی صاحب کہ میں تو نیب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، منہ نہیں لگاتا تھا، وہ نہیں لگاتا تھا، ہم نے قمر زمان کو جانتے نہیں ہے کس طرح پوسٹ ہوا تھا اور کس طرح فواد کے دفتر میں 4 چکر لگ رہے تھے اور یہ ایشورنسز ہو رہی تھیں۔ آج اس وقت سارے کے سارے دودھ کے دلہے بن جاتے ہیں۔ مسئلہ سارا یہ تھا کہ یہ جب ایگریمنٹ آربیٹریشن کا ہوا، جب کچھ ہوا، ان کو کھولنا چاہیے۔ یہ جو بندہ بھی کہتا ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ بنیادی طور پر پاکستان کے بنیادی سٹرکچر سے انکار کر رہا ہے۔ نیب کو فنڈنگ کیا آسمان سے آتی ہے؟ نیب کو فائنینشیل سپورٹ کا فائنانس میں اس کا بل پاس نہیں ہوتا؟ کیا وہ اس کا بجٹ چاہے وہ اسمبلی سینکشن نہیں کرتی؟ کیا وہ اپنی ریکوائرمنٹس لے کے جاتا نہیں ہے ان اداروں کے پاس؟ کیا وہ EAD کے پاس نہیں جاتا اتنے فورن فنڈ اتنی فنڈنگ چاہیے؟ کیا وہ ڈالر مارکیٹ سے خریدتا ہے؟ کیا وہ ڈالر کے لیے سپریم کورٹ اس کے پاس اسٹیٹ بینک کے ساتھ؟ نیب از پارٹ آف دا گورنمنٹ اینڈ نیب از پارٹ آف دا گورنمنٹ پروسیکیوشن۔ تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نیب انڈیپینڈنٹ تھا اور یہ جو 8 سال گزرے ہیں اس میں نیب کو جس طرح اس کے پر کاٹے گئے ہیں اور پر نوچے گئے ہیں، حالت یہ تھی کہ ان لوگوں کے، میں تو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان لوگوں کے وکیل آ کے بیٹھ کے وہاں پر وہ ڈرافٹ کرتے ہوتے تھے، جسے کہتے ہیں نیب کا جو اپنا جو ہوتا ہے نوٹس جو جاری کرنا ہے، پارٹی کے وکیل کہا جاتا تھا کہ یہ جائیں اپنا صاف جب فلان صاحب جائیں، وہ پیس بن رہا ہے، آپ وہ قمر زمان کے پاس جائیں، آپ اس سے جا کے اپنا ڈرافٹ کر کے دے دیں۔ یہ اوپن سیکرٹ ہونا چاہیے۔ نہ ہمارا بیوروکریٹ باتیں کرتا ہے، نہ ہمارا سیاستدان باتیں کرتا ہے۔ اور اس میڈیا کے اس 14 انچ کے باکس کے اندر با کے آپ ہر بندہ، آسان طریقہ یہ ہے، صحیح کہتا ہوں میں، یہ انہوں نے بہت طریقہ ہے، یہ 14 شیخ رشید نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہم سارے اسی میں رولے رہیں گے اور وہ احتجاج بھی گزر جائے گا، وہ بھی گزر جائے گا، سب کچھ، اور 3 سال 4 سال پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد نہ ہم بتاتے ہیں، فائلوں پہ ہم نے سیکرٹ لگایا ہوا ہے، مجھ سے روز ٹیکس لے لو۔ صحیح ہے، چلیں اب میں ایک اور دوسرے ایشو کی طرف آنا چاہتا ہوں اب ارشاد صاحب، اور وہ ہے معاملہ 19 تاریخ کو جو احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ PMLN کوشش کر رہی ہے، زور لگا رہی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے بھی لوگوں کو بلائے یا پنجاب سے بھی لوگوں کو لے جائے، کچھ پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو بھی اکٹھا کرے اور الیکشن کمیشن کے باہر ایک اچھی رونق لگ جائے۔ آپ کیسا اجتماع دیکھ رہے ہیں 19 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے باہر؟ میں اس پہ بات کرتا ہوں، یہ جو ایشو چل رہا ہے اس پہ 2 باتیں کرنی ضروری ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ پبلک فنڈز ہیں جو براڈ شیٹ کو یا لیکویڈیٹر کو منتقل ہو رہے ہیں، حکومت پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اس لیے اس کو اس طرح نہیں جانے دینا چاہیے، صرف پروپیگنڈے کی نظر ہو جائے اور لوگ بھول جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی اور پاکستان کی ادارے نیب کی اس میں ساکھ کا بھی مسئلہ ہے۔ ساکھ یہ بن رہی ہے کہ یہ لوگ چور اچکے جو پیسہ پبلک منی لے کے جاتے ہیں، لوٹتے ہیں، خواہ وہ حکمران ہوں یا بیوروکریٹ ہوں، ان پر بھی یہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے تحت، اپنی سیاسی مصلحتوں کے تحت، اور پبلک فنڈ جو ہے ایک تو لوٹ کر لے جاتے ہیں، اور دوسرا جو کمپنیاں ہمارے ساتھ معاہدے کرتی ہیں ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے اور ہمیں پھر ان کو ہرجانے دینے پڑتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث ہیں، اس لیے سیریسلی ایک کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے اور اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اب 19 کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں PDM جو ہے وہ تو تقسیم ہو گئی ہے واضح طور پر۔ مجھے ایسے لوگ جب یہ بات کرتے تھے تو کوئی مانتا نہیں تھا، عجیب و غریب دلائل دیے جاتے تھے۔ پہلے دن سے جب یہ بنی تھی اس میں تقسیم و دراڑ موجود تھی۔ پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا وہ واضح تھا کہ وہ حکومت کو کسی غیر جمہوری طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے گرانا نہیں چاہتی، اور
मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहती। पार्लियामेंट का, सेनेट का, कौमी असम्बली का इस्तीफ़ों की बात वो पहले दिन से नहीं मान रहे थे, लेकिन ऐसे मौलाना फजल रहमान साहब ने तासुर दिया और मरीम नवाज़ साहबा ने कि बड़ा इत्तेफाक राय हो गया और हम जो करेंगे वो सब इकट्ठे करेंगे, ऐसा नहीं था। अब ये एहतजाज का मामला जो है, पिंडी का एहतजाज की बात मौलाना ने की है और मरीम साहबा भी शायद उसके लिए तैयार हूँ, उसके लिए पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं है। और 19 को अभी जो इतलात मीडिया पर आ रही हैं कि बिलावल साहब उसमें शरीक नहीं हो रहे। ये लोरालाई का जलसा जो था वो आई ओपनर था कि उसमें ना मरीम साहबा शरीक हुई हैं, ना बिलावल भुट्टो शरीक हुए हैं। वही हालत थी मौलाना फजल रहमान की जो पिछले साल इस्लामाबाद के धरने में थी। 19 के धरने में थी कि कोई भी उनके साथ नहीं था। और ये लोरालाई में हो गया है अभी, हालांकि 2-3 महीने का लंबा सफ़र पड़ा हुआ है इस्तीफ़ों तक का, लेकिन वो अलग अपना तासुर देना शुरू हो गए हैं। तो अगर 19 को पीपल्स पार्टी उसमें शरीक होती है सिर्फ अलामती तौर पर, अमलन वो शरीक नहीं होती, तो इसका मतलब है कि ये एहतजाज रह जाएगा सिर्फ मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान का। अब मौलाना फजल रहमान और ये लोग जाते भी हैं तो ये वहाँ मुतालबा क्या लेके जा रहे हैं? आप ख़ुद ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले के इस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं दोबारा। 18 के इलेक्शन के बाद एक दफ़ा फिर आप कह रहे हैं कि हम इसी असम्बली में जाएंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते, मैदान खाली नहीं चाहते, तो आप क्या मुतालबा लेकर जाएंगे? ये मुतालबा अगर इलेक्शन कमीशन से ही करना था तो पहले रोज़ यही फैसला कर लेते। तो इतने तजादात हैं और साख का मसला है पीडीएम का और इन दोनों जमातों का कि मेरा नहीं ख्याल कि ये बड़ा शो कर सकते हैं। अगर कर भी लें बिलफर्ज तो क्या होगा? क्या इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में है, आइन उसको इजाज़त देता है कि वो इस पूरे इलेक्शन को नल एंड वाइट करा दे? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है ये साई ला हासिल है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अपने लहू गर्म रखने का एक बहाना, अपने कारकुनों को तैयार किया जा रहा है कि अगले इलेक्शन तक ये सरगर्म रहें, मायूसी का शिकार ना हों, ताकि कम अज़ कम अगले इलेक्शन में तो हम भरपूर तरीके से हिस्सा ले सकें। इसके अलावा मुझे कोई पीडीएम का मकसद